نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں مسلمان عورتوں کا پردہ۔ اسلام نے ہمیں مسلمان عورتوں کا پردہ کیسے سکھایا ہے، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل مریم اسلامک شارٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ مسلمان عورتوں کا پردہ۔ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت نے اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، ترمذی شریف میں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اتر اتر کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریک کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کو خوشبو سونگھیں، وہ عورت بدچلن ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ و رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ پردہ عزت ہے یا بے عزتی؟ آج کل بعض مولوی قسم کے دشمن اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردہ سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوست بدوست کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروگریس اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکے کی ہے، شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تمہیں انصاف کرو۔ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن شریف کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبے پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے۔
تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظم ہے۔ اس طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورتیں تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ کن لوگوں سے پردہ فرض ہے؟ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ عورتوں کو کن کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے؟ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو یا خواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم وہ مرد ہیں جن میں سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، مثلاً باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا۔ خسران لوگوں سے پردہ ضروری نہیں۔ غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ۔ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتیں، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو براتی سمجھتی ہیں۔ حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے، اس لیے دوسرے تمام غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک دیوروں سے پردے کی تاکید ہے کہ الہُ-الموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے کہ موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار۔ دیور، جیٹھ بھی غیر محرم ہی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مرید کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مرید کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے عورت کا امتحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی ہے۔ یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی۔ خدا کی قسم، کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ اس طرح ہمیں اپنے پردہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی مرد غیر ہو یا نامحرم۔ ہمیں پردہ کرنا اسلام سکھاتا ہے، اس لیے کہ نامحرم سے ہمیں اپنی بچیوں، اپنے سب کو سکھا دینا چاہیے کہ پردہ کیسے کرنا ہے۔ اسلام نے اس پردے کے لگا کر ہمارے لیے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اسی طرح بہترین شوہر کی شان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برقرار کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جائزتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کی نظر انداز کرے،
اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتے رہیں اور شریعت کی راہ پر چلائیں۔ جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کر رزق حلال کھلائے۔ اپنی بیوی کے مائکے والوں اور اس کے سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔ اپنی بیوی کے اخراجات میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف سے رخ بھی نہ کرے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو عورت جب صاحب اولاد اور بچوں کی ماں بن جائے تو اس پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوہر اور والدین وغیرہ کے حقوق کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی عورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، جن کو ادا کرنا ہر ماں کا فرض ہے۔ بچوں کے حقوق: ہر ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ مشافقہ برتاؤ کرے اور ان کی دلجوئی و دل بستگی میں لگی رہے اور ان کی پرورش اور تربیت میں پوری کوشش کرے۔ اگر ماں کے دودھ میں کوئی خرابی نہ ہو تو ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے کہ دودھ کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچاتی رہے۔ بے زبان بچے اپنی ضروریات بتا نہیں سکتے، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اشارات کو سمجھ کر ان کی ضروریات کو پوری کرتی رہیں۔ جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دنیایت کی تعلیم دلائیں۔ بچوں کو اسلامی آداب و اخلاق اور دین و مذہب کی باتیں سکھائیں۔ دین اور مذہب کی باتیں ہمیں اپنے بچوں اور سبھی کو سکھانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہماری ویڈیو دیکھنے